ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں ابو ریان بھائی اسکین لگاؤ نا۔ کیا نا سینڈ؟ نہیں بابا، وہ ایک ساتھ آپ لگائیں نا، الگ الگ ہے۔ وہ ایک کتاب کا فوٹو آپ نے پکڑ کر کے بھیجا ہے اور ایک اسکین اس میں لگایا ہے جس میں مسلم الثبوت، یہ جو ہماری کتاب ہے، اور نور الانوار جو کہ میں جامعۃ پنجم میں ابھی پڑھ رہا ہوں میں، تو ابھی جو میری بحث جو چل رہی ہے مطلب وہ منہا حروف الشرط، تو مطلب انہی میں سے حروف شرط بھی ہے بول کر کے میرے نور الانوار میں سبق چل رہی۔ تو یہ تو ملا بھی ملا جیون کے نام سے رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کی کتاب ہے، اور مسلم الثبوت یہ تو ہماری کتاب ہے۔ آپ اپنی کتاب کا لگائیں۔ یہ کتاب کا غالباً 34 صفحہ ہے، 34 صفحہ۔ یہ جو بابا 34 صفحہ 35 صفحہ نہیں، آپ دو کا بھی ایک ساتھ نام لکھ کر کے وہاں کتاب کے اوپر نام دکھائیں مجھے، اور ان کی تصنیف کردہ کتاب ہے، یہ آپ لکھ دیں، مطلب لکھ دیں، مطلب کتاب میں دکھائیں آپ مجھے۔ آپ کو پی ڈی ایف ہی سینڈ کرتا ہوں۔ پی ڈی ایف مجھے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بابا، آپ اصل کتاب سے مجھے دیں، پی ڈی ایف کو میں مانتا نہیں۔ پی ڈی ایف تو نہیں مانتے ہو؟ پی ڈی ایف کو اگر میں شیئر کروں گا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے یار۔ پی ڈی ایف کے صحیح ہونے کے مطلب پی ڈی ایف کو قبول کرو، مانو، یہ اس کے اوپر ایک حدیث پڑھو، اس کے اوپر ایک آیت پڑھو، چلو جلدی سے۔ کتاب تو آپ کو سینڈ کر رہا ہوں بابا، مجھے کتاب شیئر کرے نا، اس کی جو کتاب ہے نا آپ کے سامنے، اس کا دو بھی ورق سامنے کھول لیں اور پک پکڑ کر کے مجھے فوٹو پکڑ کر کے اس کا دے کہ ہاں عبداللہ بھائی یہ ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو دوں گا کہ کہاں کہاں انہوں نے مطلب اجماع کا انکار کیا ہے، کہاں کہاں انہوں نے قیاس کا انکار کیا ہے، وہ میں دلیل میرے ذمے ہے۔ یہ متفقہ فاصلہ ہے کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی کہاں لکھا اہل الحدیث کے ہاں حجت ہے۔ نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ اہل الحدیث کا مذہب ہے نا، میں کہہ رہا نا، آپ کے یہاں کہاں لکھا ہوا قیاس حجت ہے، اور قیاس کی تعریف کیا ہے، اور اجماع کب قبول ہے آپ کے یہاں، وہ سب مجھے ذرا بتا دیں۔ ثابت شدہ اجماع جب ثابت ہو سلف سے تو اس وقت اجماع حجت ہے۔ جی، یہ کہاں لکھا ہوا آپ کی کتاب میں؟ مطلب اصول کی کتاب میں؟ ہاں، اصول کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا یہ؟ چلو ایسا کرتے ہیں، میں آپ کے لیے وہ جو آپ دلیل ڈھونڈتے ہو نا، اسکرین شاٹ، میں آپ کو اسکرین شاٹ ہی سینڈ کرتا ہوں، ہاں، یا میسج میں یا ایسے فون پر پھر بات کرتے ہیں۔ بابا میں کیا بولتا ہوں ابو ریان صاحب، دیکھو میں جو کام کرتا ہوں نا، آپ مجھے ابھی اگر بولیں گے آپ سے میں کال بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ابھی اگر کہیں گے معیار الحق اصل کتاب کا اسکیل لگاؤ، میں اصل کتاب کا اسکیل لگاؤں گا، نام ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی، اس کا بولیں گے آپ، میں اسکیل لگا دوں۔ میں اصل کتاب سے بات کرتا ہوں، اگر پی ڈی ایف کی شکل میں آیا تو پریشانی آپ کو بڑھ جائے گی، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں اصل کتاب سے بات کریں گے۔ اور جو چیز میں بولتا ہوں پہلے آپ کو کیا تکلیف نہیں، اصل کیا ہوتا ہے نا، پی ڈی ایف جو رہتا ہے نا، مطلب اپنے سے خود سے وہ بنا کر کے اس کو لکھتے ہیں۔ کمپیوٹر میں میں کیا بول رہا ہوں نا، المکتبۃ الشاملہ کو اٹھا لو یا کمپیوٹر میں جا کر کے آپ ٹائپنگ کر دو، میں الحمدللہ لکھ کر کے بھی ہوں، اور میں آپ کو دکھا دوں گا، میں خود اپنی طرف سے ترک رفع یدین مطلب جو حدیث جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اوپر، اس کے اوپر میں الحمدللہ لکھ کر کے ہوں میں کتاب، آپ دکھائیں، آپ بولے تو میں اس کو پیش کروں گا، آپ مان لیں، وہ اس کو نہیں مانو گے نا؟ تو اس طرح ہاں، ترک رفع یدین پر الحمدللہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو مطلب یہ ہے جرا جو ہے اس کا مکمل اور مدلل جواب میں الحمدللہ لکھ کر کے ہوں، تو آپ اس کو مانو گے نہیں، کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ کی تحریر ہے، مجھے اصل کتاب سے چاہیے۔ اچھا، جو آپ نے بولا نا آپ وہ بھی سینڈ کرنا۔ اگر میں ایک فوٹو مطلب کتاب کی لگاؤں گا، ایک اس کے پیج کی، آپ وہ بھی نہیں مانو گے، یا دونوں اکٹھے کر کے؟ میں کتاب کے نام کے ساتھ دکھائیں نا، آپ کتاب کے نام کے ساتھ مجھے دکھائیں، میں مانوں گا، الحمدللہ مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا؟ پھر میں آپ کو جواب میں کہوں گا دیکھو عبداللہ روپڑی نے یہ کہا ہے، چراغ والے نے یہ کہا کہ اجماع قیاس کو ماننا ہمارے یہاں شرک ہے، میں وہ بھی پیش کر دوں گا، مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ابو ریان صاحب، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے ہم میسج پر بات کریں گے، کیونکہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں
جب کال ہوتی ہے نا میرا نیٹ پورا کمپلیٹ نہیں چلتا ہے، ابو ریان صاحب کال کاٹنی پڑتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ابو ریان صاحب، جب آپ کے پاس اتنا مطلب مادہ نہیں ہے، اتنی صلاحیت اللہ نے جب آپ کو نہیں دیا ہے، تو آپ کیوں مطلب غلط غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال دیتے اور چیلنج مار دیتے؟ جب آپ کس بات میں اس بات پہ آپ کو جب پوری تیاری ہی نہیں تھی، تو آپ کیوں مطلب ٹائم پاس کرنے کے لیے آ گئے؟ آپ نے میرا ٹائم پاس کیا، نہ آپ کو ایک لفظ کا پتہ آتا جاتا نہیں ہے، کچھ آپ چیلنج مار دیتے ہو۔ تجھے خود کچھ کسی چیز کا ابھی میں آپ بول رہا ہوں، ابھی میں آپ کو آپ بول رہا ہوں، ورنہ مجھے دیر نہیں ہے کہ آپ کو گدھے کا باپ بناؤں، سمجھ رہے؟ تجھے کریں، اگر آپ کرو گے نا تجھے تو پھر مجھے بھی زبان درازی کرنے آتا، سمجھ رہے نا؟ تجھے خود کچھ نہیں آتا ہے، مجھے الحمدللہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، اس واسطے تو تم ابھی دلیل دینے سے عاجز و قاصر ہو۔ جھوٹ بولنا آتا ہے، جھوٹ بولنا آتا ہے۔ جھوٹ بولنا اہل حدیثوں کے لیے صفت لازمہ متضادہ ہے۔ دیکھو ٹائم پاس نہ کرو، موضوع سے انحراف نہ ہو جاؤ۔ آپ اسے بھاگ رہے ہو، کس سے؟ تو دلیل پیش کرو نا۔ پی ڈی ایف مجھے نہیں چاہیے بابا، پی ڈی ایف مجھے نہیں چاہیے، میں کہہ رہا ہوں نا مجھے اصل کتاب سے حوالہ دو۔ پی ڈی ایف کیا اصل کتاب نہیں ہوتی؟ اصل کتاب پی ڈی ایف کو اصل کتاب بولتے ہیں۔ اس کے اوپر دلیل پڑھو، ایک حدیث پڑھو، بخاری یا مسلم کی، ایک قرآن کی آیت پڑھو۔ جب ہمارے یہاں 4 دلائل ثابت ہے، آپ قرآن و حدیث کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے کہنے سے میں مانوں گا؟ تمہارے جب متفقہ فیصلہ ہو، متفقہ فیصلہ نہیں ہوتا، متفقہ فیصلہ ہوتا ہو۔ جاہل صاحب آپ کہیں تو میں مان لوں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا تم اپنے علماء کی بات نہیں مانتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں ابو ریان بھائی، آپ اپنے علماء کی بات نہیں مانتے، میں آپ کی بات کو مانوں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ میں اپنا مسلک، اپنا مدعا پیش کروں، آپ کیوں نہیں؟ یہ مدعا کیا چیز ہوتا ہے؟ مدعا کیا چیز ہوتا ہے؟ دعویٰ مدعا کو دعویٰ بولتے ہیں۔ میں اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں نا۔ دعویٰ بولنا تھا، پھر مدعا آپ کے دعویٰ پیش کرنے تھے کہ آپ کے علماء نے کیا لکھا ہے وہ پیش کریں مجھے۔ وہی تو پیش کر رہا ہوں نا۔ کہاں ہے وہ؟ دکھائیں تو۔ آپ نے تو اب تک اسکین نہیں لگایا ہے، لگائیں اسکین۔ وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، بتائیں نا، آپ اسکین لگائیں نا۔ آپ ٹائم پاس نہ کر دیکھیں ابو ریان صاحب، میں کروں نا پھر سے آپ کو کرو، آپ اسکین لگائیں، میرا واٹس ایپ کھلا ہوگا۔ اگر آپ پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہتے ہیں تو پھر میں آپ کو آپ کے اکابرین سے آپ کی عبارت لگاتا ہوں، اصل کتاب سے، آپ رد کرنا مجھے۔ میں بھی آپ کو اپنے اکابرین سے یہ پیش کروں گا کہ آپ پورے 4 دلائل کو نہیں مانتے ہو، آپ رد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اکابرین کو آپ پیش کریں گے یا میرے اکابرین کو آپ پیش کریں گے؟ میں اپنے بھی پیش کروں گا، پھر آپ کے اکابرین کو تو آپ خود نہیں مانتے، تو میں کیوں مانوں گا جھوٹوں کو؟ میں کیوں مانوں مرزا قادیانی والے کو ماننے والے کو؟ وہ تو تمہارے تھے، تمہارے مرزا قادیانی کا نکاح پڑھانے والا اہل حدیث کا، میں لگاؤں اسکین، میں لگاؤں آپ کو نام بھی اہل حدیث دیا یہ حسین احمد بٹالوی نے اشاعت السنہ، میں اسکین لگاؤں اس کا؟ کیا آپ کو نام اہل حدیث اور اہل حدیثوں سے پیسہ، یہ جو اہل حدیث جو بنے ہیں نا، یہ نام جو دیا ہے نا، یہ حسین احمد بٹالوی کا کمال ہے، اور مرزا قادیانی کا نکاح پڑھانے والا میاں نذیر حسین دہلوی ہے۔ مگر آپ لوگوں کے خود اعتراف سیرت مہدی سے آپ تقلید، میں کہاں مانوں سیرت مہدی تو آپ لوگوں کے وہ بڑے بھائی مرزا قادیانی کی کتاب ہے، وہ تو مرزا قادیانی تو آپ نے سیرت المہدی، وہ بشیر اما کی کتاب، وہ تو آپ لوگوں کے نا۔ لیکن آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں وہ نکاح پڑھانے والی بات، آتا ہوں کیا نکاح کس نے پڑھایا قادیانی کا؟ آپ تو بتا رہے ہیں نا، میاں نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا۔ میرا دعویٰ ہے، کوئی اہل حدیث رد کرے میرے دعوے کے اوپر، جواب دعویٰ لکھا اپنا۔ میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ میاں نذیر حسین دہلوی۔ آپ کیا کہتے ہو؟ بولو لکھا ہے؟ آپ کی کتاب، اس کی بشیر احمد کتاب سے دکھاؤں گا اس کو، میں آپ کی دکھاؤں گا کتاب سے، آپ کی کتاب سے دکھاؤں گا میں۔ پھر کسی کا نکاح پڑھانے سے کوئی اہل حدیث ہوتا ہے کیا؟ آپ اس بات پر متفق ہے کہ اس کا نکاح اس نے پڑھایا، میاں نذیر حسین دہلوی کا نکاح میاں نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا مرزا قادیانی کا نکاح؟ چلو میں آپ کو ابھی پوسٹ سینڈ کرتا ہوں، آپ میری ان پوسٹ کو رد کرنا، میں اس میں پورے دلائل ہے۔ ابھی تو آپ اپنے موضوع پر پوسٹ پہ